اگر کوئی مرد یا عورت بڑھاپے یا دائمی مریض ہونے کی وجہ سے رمضان کا روزہ رکھنے پر قادر نہیں اور مستقبل میں بھی قادر ہونے کی کوئی امید نہیں اور صحت کی امید بھی نہیں، تو ہر روزے کے بدلے میں تقریباً 2 کلو گندم یا اس کی قیمت فدیہ میں دے سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر صحت یاب ہو گیا تو دوبارہ قضا کرنا ضروری ہوگا۔ پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزے کی نیت کرنا جائز نہیں: عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، اور اس کے ساتھ ذوالحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ۔ جب بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو تحمل اور برداشت کے مطابق روزہ رکھنے کے لیے تاکید کرنا چاہیے تاکہ بالغ ہونے کے بعد روزہ رکھنا دشوار نہ ہو۔ البتہ اگر روزہ نہ رکھے تو نماز کی طرح سختی نہ کرے۔ نابالغ لڑکا اگر روزہ رکھ کر توڑ دے تو اس کی قضا رکھوانا ضروری نہیں، لیکن اگر نماز توڑ دے تو دوبارہ پڑھوانا چاہیے۔ روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار جائز ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ جوان آدمی کے لیے روزے کے دوران بوس و کنار سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہم بستری کی طرف رغبت نہ ہو یا انزال نہ ہو۔ اگر انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، اور اگر ہم بستری کر لی تو روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، اور کفارہ مسلسل 60 روزے ہیں۔ اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیا پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا لازم ہوگا۔ اگر روزے دار کو بھوک پیاس کا اس قدر شدید غلبہ ہوا کہ اگر کچھ نہ کھائے پیے گا تو مر جائے گا، تو اس صورت میں روزہ توڑنے کا اختیار ہوگا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اگر روزے دار بھول کر کھا پی لے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، بدستور باقی رہتا ہے، چاہے پیٹ بھر کر کھا پی لے یا متعدد مرتبہ کھا پی لے، تب بھی یہی حکم ہے۔ اگر روزے دار بھول کر کھا پی رہا تھا، اس دوران یاد آ گیا کہ وہ روزے دار ہے، تو فوراً منہ کے اندر جو کچھ ہے اسے باہر پھینک دے، اندر نہ نکلے، ورنہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر کسی آدمی نے کسی روزے دار کو بھول کر کھاتے پیتے ہوئے دیکھ لیا تو روزہ یاد دلانا چاہیے یا نہیں؟ اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر روزے دار اس قدر طاقتور ہے کہ روزے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو اس کو روزہ یاد دلانا واجب ہے، اور اگر اس آدمی میں روزہ رکھنے کی قوت و طاقت کم ہے، روزے سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو یاد نہ دلائے، کھانے دے۔